روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جنسی تعلقات سے روکے رہنا، اس کی پابندی ضروری ہے۔ یہ روزے کے شرائط، روزے کے ارکان میں سے ہے۔ اگر کھانے پینے اور جنسی تعلقات میں کسی بھی طرح کی عمدن کوتاہی ہو گئی یا غلطی ہو گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ وغیرہ لینے کی شریعت میں اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ وغیرہ لے لیا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ اپنے اوپر قابو پانے والے ہیں، یعنی بوسہ وغیرہ لینے سے ان کنٹرول نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا اپنی بیوی سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے، آج مجھ سے ایک بھاری کام ہو گیا، میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی روزے کی حالت میں منہ میں پانی لے کر کلی کر دے تو کیا اس سے روزے میں کوئی فرق پڑے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اپنا روزہ جاری رکھو۔ تو ان احادیث سے پتہ چلا کہ روزے میں بوسہ لینے کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کو انزال یا جماع کا اندیشہ ہو تو روزے کی حالت میں بوسہ لینا، گلے لگنا، فقہاء نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ اسی لیے بعض روایات سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بوسہ لینے کی اجازت مانگی، آپ نے منع فرما دیا، اور ایک عمر دراز صحابی اجازت مانگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ عمر رسیدہ صاحب کو ان رجلا سأل النبی عن المباشرة للصائم فرخص له واتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، شیخ والذی نهاه شاب۔ سنن ابی داود باب کراہیتہ للشاب، حدیث نمبر 2387۔ ایسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا، سئل عن القبلۃ للصائم، روزہ دار بوسہ لے سکتا ہے یا نہیں ہے؟ فارخص فیہا للشیخ وکرہہا للشاب۔ سنن کبریٰ للبیہقی باب کراہیت القبلۃ، حدیث نمبر 8179۔ خلاصہ یہ ہے کہ جوان آدمی چونکہ آج کل کنٹرول نہیں رکھ پاتا ہے، خاص طور سے دولہا دلہن، تو ان لوگوں پر ضروری ہے کہ روزے میں بہت احتیاط کریں۔ جوان مرد اور بیوی سے روزے کی حالت میں بوس و کنار کو فقہاء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند، احسن الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 441، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 412، ان سب میں مکروہ تحریمی لکھا گیا جوان شخص کو روزے کی حالت میں بوسہ لینا اپنی بیوی کا۔ چونکہ بوڑھا شخص بوس و کنار سے آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ کنارے پر ہی رہے گا، لیکن جوان شخص بوس و کنارے کرنے کے بعد وہ کنارے نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی بات ہو گئی ایک صحابی سے، آپ نے انہیں کفارے کا حکم بھی فرمایا، تفصیلی واقعہ بھی عام اور مشہور ہے۔ تو اس واسطے جوان روزے کی حالت میں بہت احتیاط کرے، اپنے اوپر کنٹرول ہو سکتا ہو تو بوس و کنار اور گلے لگنے کی اجازت ہے۔ اگر اندیشہ ہو، خوف ہو روزہ ٹوٹ جانے کا تو احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر احتیاط نہ ہو سکی، روزہ ٹوٹ گیا، ہم بستری ہو گئی، انزال ہو گیا، تو نقصان کیا ہوگا؟
5 باتیں لازم ہو جائیں گی۔ پہلی بات، روزے کی حالت میں یہ حرکت اندیشے کے باوجود اس طرح کرنا جائز نہیں تھا، مکروہ تحریمی تھا، پھر بھی کر لیا، گناہ لازم آئے گا۔ دوسری بات، جو فرض روزہ تھا رمضان کا وہ فاسد ہو جائے گا۔ تیسری بات، سارا دن کھانے پینے سے رکے رہنا واجب ہوگا، چونکہ بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ توڑا ہے، باقی سارا دن کھانے پینے سے رکے رہنا واجب ہے، نہیں رکے رہے گا تو گناہ لازم آئے گا۔ چوتھی بات، اس روزے کے بدلے قضا لازم ہوگی۔ رمضان گزرنے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے، اور عمدن توڑنے کی وجہ سے کفارہ بھی لازم ہوگا، اور کفارے میں مسلسل 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو اس طرح 5 چیزیں لازم ہو جائیں گی، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ خاص طور سے جوان دولہا دلہن ایسے موقع پر دور ہی رہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھنے کو بھی، شہوت کی نگاہ سے دیکھنے کو بھی اپنی جوان بیوی کو فقہا نے روزے کے آداب کے خلاف میں شمار کیا ہے۔ روزے کے آداب کے خلاف ہے کہ شہوت کی نگاہ سے دیکھا جائے، چونکہ نگاہ ہی آگے تک لے جاتی ہے، شروعات نگاہوں سے ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم آ گئی، لازم ہوا، کفارہ بھی لازم ہوا، مگر شرم کے مارے کسی سے مسئلہ پوچھا نہیں، کفارے کی فکر نہیں، قضا کی فکر نہیں، بے احتیاطی میں زندگی ایسے ہی گزرتی جا رہی ہے، گناہ اور وبال بھی لازم آتا ہے۔ سب سے بڑا تو ہے کہ رمضان کا روزہ جو اپنے وقت پر کئی درجے ثواب کا ذریعہ تھا، اس ثواب سے محرومی ہو جائے گی، اور توڑنے کا گناہ بھی لازم آ جائے گا۔ اس لیے اس میں احتیاط برتنی چاہیے، اپنے اوپر قابو اور کنٹرول ہو تو ہر آدمی اپنے بارے میں اچھی طرح جان سکتا ہے، بے احتیاطی نہ ہو، روزے کی جس قدر ہو سکے حفاظت کریں۔